والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر وقال اللہ تبارک و تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وقال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وعن ابن عباس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف هو یعتکف الذنوب ویجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها رواه ابن ماجہ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعد أو كما قال عليه السلام۔ میرے انتہائی معزز قابل صد احترام بھائیوں بزرگوں، اللہ رب العزت کا اس امت پہ خصوصی احسان ہے، خصوصی کرم ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک ایسا خوبصورت دین ہمیں عطا کیا ہے کہ جس پہ چل کے ہر قدم پہ، ہر گھڑی، ہر لحظہ، ہر منٹ، ہر ساعت انسان کو کامیابی ملتی ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اب یہ رمضان کا مہینہ ہے، دوسرا عشرہ ہے، آدھا رمضان تقریباً گزر گیا ہے، ایک دن اوپر ہو گیا، تو یہ پہلا رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، تیسرا آگ سے خلاص ہے۔ یہ مغفرت کا عشرہ شروع ہے، تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ، وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بھائی، چاہے وہ جہاں بھی رہتے ہوں، کہ جنہوں نے ان ایام کو قیمتی بنایا، روزے کو رکھا جیسے اللہ نے حکم دیا، اس کی احتیاطی بھی اختیار کی، عبادات بھی کی، اور خوب رحمت کے عشرے میں اللہ کی رحمتوں کو سمیٹا، اپنے دامن میں سمیٹا۔ اور اب یہ دوسرا عشرہ ہے مغفرت کا، تو اس میں خوب اللہ سے مغفرت مانگنی چاہیے۔ بہرحال اب آگے چونکہ اعتکاف کے دن آنے والے ہیں، تو اعتکاف ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اعتکاف کہتے کس کو ہیں؟ لغوی اعتبار سے اعتکاف کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو کسی جگہ پابند کر دینا، ٹھہرا لینا، وہاں ٹھہر جانا، اپنے آپ کو پابند کر دینا۔ اور اصطلاح شریعت میں کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر وہ مسجد جو آباد و جا نماز ہوتی ہو، وہاں جا کے بیٹھ جانا، اللہ کی خوشنودی کی خاطر وہاں جا کے 10 دن کی نیت سے بیٹھ جانا۔ تو اور اعتکاف کی جو قسمیں ہیں، ایک واجب اعتکاف ہے جو انسان نظر مان لیتا ہے کہ مثلا میرا فلاں کام ہو جائے تو اس نظر کے ساتھ روزہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ دوسرا ہے سنت مؤکدہ، جس کی میں بات کرنے والا ہوں۔ ایک ہے مستحب یا نفل، وہ تو کوئی بھی مسجد میں جب کوئی بندہ داخل ہو رہا ہو تو جب وہ یہ نیت کر لے کہ میرے اعتکاف کی جب تک مسجد میں رہے گا اعتکاف کا اجر ملے گا۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ علماء نے اس کو لکھا ہے، کیونکہ حدیث میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے۔ حدیث عائشہ بھی گزری ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا نا، وہ رمضان کے اخیر عشرہ میں تھا اعتکاف کرنے کا، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے پاس ان کو بلا لیا۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعد، اس کے بعد آپ کی جو بیویاں تھیں وہ ایسے ہی اعتکاف فرماتی۔ اور اس کی جو فضیلت ہے وہ ابن عباس کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی المعتکف، معتکف کے بارے میں، ہوا یعتکف الذنوب،
گویا کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. وَيُجْرَى لَهُ، اور اس کے لیے جاری کیے جاتے ہیں من الحسنات، نیکیاں جاری کی جاتی ہیں. کعامل الحسنات کلیہا، جیسا کہ ایک بندہ وہ جو بھی نیکیاں کر رہا ہوتا ہے اس کو پورا اجر، اس کو بھی پورا اجر ملتا ہے. یہ تو یہاں بیٹھا ہوتا ہے نا، لیکن جو باہر بندہ ہے، جو مثال جا کے کہیں کسی کی مدد کر رہا ہے، جنازے میں شریک ہو رہا ہے، مریض کی عیادت کر رہا ہے، کسی کے گھر جا کے اس کی مدد کر دی، مثلا وہ آزاد ہے، تو جو آزاد بندے کو اجر ملے گا وہ اسی کو بھی، معتکف کو بھی ملے گا. ابن ماجہ کی روایت ہے. تو حضرت عائشہ کی جو روایت ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ایک حدیث میں ہے کہ آخری جو تھا نا آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا شب قدر کی ڈھونڈنے کے لیے. اور اعتکاف کی جو حکمتیں ہیں وہ کیا ہیں، اس کی جو حکمتیں کیا ہیں دیکھیں. چاہے روزہ بھی ہو نا، روزہ تو انسان جب باہر جاتا ہے، مثلا وہ کاروباری ہے، دکان پہ جاتا ہے یا کہیں دفتر میں جاتا ہے، تو بہرحال یکسوئی وہ نہیں رہتی، کچھ نہ کچھ انسان سے کمی کوتاہی ہو ہی جاتی ہے روزے کی حالت میں. پھر گھر آتا ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ضروریات ہیں، اس میں بھی. اعتکاف ایسا خوبصورت ایک عمل ہے نا کہ 10 دن اپنے آپ کو ہر چیز سے کٹا کے، ہٹا کے، جدا ہو کے صرف اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں اپنے آپ کو بٹھا دے، تاکہ جو گھر کی جو ضرورتیں بھی ہیں نا، جو بشری تقاضے ہیں، وہ بھی کوشش ہو کہ کم سے کم ہو. تو جب یہ یہاں آ کے یکسوئی سے بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے جی، گھر کی چیزیں بھی گئیں، بیوی بچوں کی بعض چیزیں ہوتی ہیں اور ضروریات ہوتی ہیں، وہ گھر میں باتیں ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، دکان میں ہوتی ہیں، کبھی غیبت بھی ہو جاتی ہے، کبھی انسان کو غصہ معاملات میں. تو جب وہ الگ ہوتا ہے نا تو اس کو ایک خاص یکسوئی ملتی ہے، یکسوئی، علیحدگی. اسی علیحدگی میں اللہ نے اس خوش قسمت کو یہ موقع دیا ہے کہ یہ جس طرح یہاں ذکر کر سکتے ہیں مسجد میں علیحدہ ہو کر، وہ گھر میں نہیں ہو سکتا. وہ دکان میں جو یہاں تلاوت ہو سکتے وہ دکان میں نہیں ہو سکتی، جو یہاں ذکر ہو سکتا ہے وہ گھر میں نہیں ہو سکتا، جو یہاں یکسوئی اور پوری توجہ سے، ٹھیک ہے جی، دل کی توجہ سے جو یہاں دعا ہو سکتی ہے وہ گھر میں نہیں ہو سکتی، وہ دکان میں نہیں ہو سکتی، کسی اور جگہ میں نہیں ہو سکتی. تو اس کا یہ اس کی حکمتیں ہیں کہ انسان بالکل جدا ہو کر ہر چیز کے، گویا کہ اللہ کی چوکھٹ پہ پڑا ہوا ہے، اللہ کے دروازے پہ پڑا ہوا ہے 10 دن کہ اللہ میں جو دعائیں لے کر آیا ہوں، جو آپ سے مانگ رہا ہوں، آپ کے قرب، آپ کی معرفت، آپ کا قرب، اور باقی جو دعائیں ہیں جو اس کے اپنے ذاتی مسائل ہیں، گویا کہ میں اس وقت تک یہاں سے اٹھوں گا نہیں جب تک کہ آپ میری ساری دعائیں قبول نہ کر لیں. یہ حکمت ہے اس کے اندر. کیونکہ میں پہلے جیسے عرض کر چکا ہوں، گھر میں جتنی بھی پابندی ہو، انسان ویسے توجہ سے تلاوت بھی نہیں کر سکتا، ذکر بھی نہیں کر سکتا، دکان میں بھی ویسا نہیں ہو سکتا، فیکٹری بھی ویسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہاں بشری تقاضے، ضروریات ہوتی ہیں، کام ہوتے ہیں، کسی کو کام بتانا ہے، کسی کی بات سننی ہے، کسی کو بات کرنی ہے، تو وہ چیزیں نہیں ہوتی. تو اعتکاف ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی مبارک جسے کہتے ہیں کہ عبادت ہے نا، یہ اللہ نے جو دی ہے. اچھا، اعتکاف والے کے لیے جو سب سے بہترین زبردست چیز ہے لیلۃ القدر. یہ بندہ 10 دن پڑا ہوا، ایسے تو لازماً ان طاق راتوں میں جو روایات میں آتا ہے کہ 21 اور 23 اور 25 اور 27 اور جو ہے 29 کی رات، ان میں لیلۃ القدر جو ہے نا اس رات کو ڈھونڈو، کیونکہ 1000 راتوں سے وہ بہتر ہے. تو یہ اس کے اندر حکمتیں ہیں اور یہ اس کے اندر چیزیں ہیں. اچھا، جو حضرت عائشہ کی روایت ہے عورتوں کے بارے میں، ہماری جو مائیں یا بہنیں وہ اعتکاف میں بیٹھنا چاہیں تو ان کے لیے بھی یہ چیز ہے، وہ اس میں کر سکتی ہیں، ان کو اس کا اجر انشاءاللہ ملے گا پورا. لیکن اس میں ایک بات ہے کہ وہ اپنے خاوند سے اجازت ضرور لیں. بعض اوقات گھر میں ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ اس کا بیٹھنا ممکن نہیں ہوتا، کاموں کی وجہ سے، ضروریات کی وجہ سے یا بچوں کی وجہ سے، تو وہ خاوند اگر اجازت نہیں دیتا تو علماء نے لکھا ہے، فقہاء نے، کہ وہ نہ بیٹھے، خاوند کی اجازت کے ساتھ بیٹھے. ان کے لیے یہ ہے، مسجد میں تو یہ ہے نا کہ مسجد میں تو یہاں پردے لگا دیے جاتے ہیں اور یہ سارا سسٹم کر دیا جاتا ہے، وہ میں مسائل بتاتا ہوں ابھی. لیکن جو عورتیں ہیں نا
وہ ایک کمرہ مخصوص کر لیں، کوشش ہو کہ جس میں 7 باتھ روم اٹیچ ہو، اس کمرے میں ایک پردہ لگا دیں، ایک پردہ، ایک کونا ڈھونڈ لیں، اس میں پردہ لگا کے، ان کے لیے تو اور زیادہ آسانی ہے۔ یا اگر کمرے میں باتھ روم نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، تو وہاں سے خاموشی سے نکل کر اپنی ضروریات پوری کر کے، اور یاد رکھیں، ہماری جتنی مائیں بہنیں ہیں جو بھی اعتکاف میں بیٹھنا چاہیں وہ یہ چیز یاد رکھیں کہ اس کی پابندیاں سخت ہیں۔ لوگ یہاں کوتاہیاں کر جاتے ہیں کہ اندر تو آپ گھر کی بچیوں کو سمجھا بھی سکتی ہیں، کام امور بھی سمجھا سکتی ہیں اپنی جو ہے نا ان بچوں کو، لیکن اس سے باہر نہ بولیں۔ باہر اگر آپ بولیں گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، سنت اعتکاف ٹوٹ جائے گا، باقی نفل ہے وہ آپ بیٹھے رہیں جو سنت کا اجر ہے۔ تو اس میں مسائل تھوڑے سخت ہیں، تو عورت کے لیے ہے کہ وہ جگہ کر لے اپنا پردہ، وہاں پہ جو ہے نا پردے کا انتظام کر لے، اور اندر بیٹھ کر عبادات، جو دعائیں ہیں، جو کچھ ہے وہ جتنا ہو سکتا ہے۔ ہاں صرف ضرورت کے لیے نکلے، گھر میں تو ویسے بھی جو باتھ روم ہے وہاں اپنی ضرورت وضو وغیرہ کر کے، غسل کی جو ہے نا وہ اجازت بالکل نہیں ہوتی۔ البتہ جتنی دیر میں وضو کیا جاتا ہے اتنی دیر میں اگر لگتا ہے تو ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ شیمپو لگایا جا رہا ہے اور بال سنوارے جا رہے ہیں تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ان کو بھی حضرت عائشہ کی جو روایت ہے نا کہ کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ نے نبی کو اپنے پاس بلا لیا، دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعد، پھر ان کے جو ازواج ہیں ان کے بعد وہ اعتکاف فرماتی رہیں۔ تو یہ عمل ثابت ہو گیا اس سے۔ تو عورتیں بھی کوشش کریں، ان کے لیے بھی ہے، وہ بھی کوشش کریں کہ اس میں ضرور بیٹھیں، کیونکہ اس کا اجر ایسے، ایک عورت مثلا بیٹھی ہوئی ہے اعتکاف میں، ٹھیک ہے، ایک عورت باہر ہے، وہ باہر نیکیاں کر رہی ہے، مثلا کسی کو جو ہے نا وہ کوئی چیز نقدی دے دی، کسی کے ہاں کسی کو راشن دے دیا، کسی کی کسی اور طریقے سے مدد کر لی، صدقات، خیرات، باقی جتنی ہیں جو مالی عبادتیں ہیں یا بدنی باقی عبادتیں اس کے علاوہ، وہ باہر چونکہ آزاد ہے، تو اب باہر والی عورت یا مرد کو جتنا اجر مل رہا ہے، یہ بھی واضح حدیث ہے، یجرا لہو ویجرا لہو من الحسنات کعامل الحسنات کلیہا، جو باہر کا بندہ جو نیکیاں کر رہا ہے نا وہ سب کا سب، یہ جو معتکف ہے اس کو سارا کا سارا اجر ملے گا اس کا، چاہے وہ جا نہیں سکتا وہاں، کیونکہ اللہ کے حکم سے یہ پابند بیٹھا ہوا ہے، اپنے آپ کو اس نے پابند کیا ہے۔ دوسری ساتھ بات یہ ہے کہ اس سے تزکیہ خاص ہوتا ہے، وہ تزکیہ ایسے ہے کہ انسان کو جب یہ یکسوئی مل جاتی، یہ بھی اللہ کی اس دور میں کہتا ہوں بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ مصروفیت کے جو عذاب میں نے لوگوں کے سنے ہیں نا، اتنی مصروفیت، کسی خوش نصیب کو اگر اللہ موقع دے دیتا ہے وہ بیٹھتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ لیکن اس کے لیے میں ضروری مسائل اور احتیاطیں بتا دیتا ہوں۔ مثلا ایک بندہ اعتکاف میں بیٹھ گیا، ٹھیک ہے جی، اس کے لیے ضروری چیزیں کیا ہیں؟ یہاں بیٹھ کر وہ بالکل خاموش، بھی فقہاء نے منع کیا کہ بالکل گم سم اور چپ رہے، تلاوت کرتا رہے۔ کوئی ضروری بات ہے جیسے نمازی آتے ہیں تو ان سے دین کے اعتبار سے دنیاوی باتیں کوشش کرے نہ کرے، جو ضرورت کی باتیں ہیں، گم سم بھی بالکل نہ رہے، تلاوت کرے، استغفار کرے، دن رات دعائیں مانگے۔ اور یہ برائے مہربانی میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ گیدرنگ کی صورت بالکل نہ بنے، جیسے چند نوجوان بیٹھ جاتے ہیں، پھر فونوں پہ دوست آ رہے ہوتے ہیں، خدا را اللہ کے گھر کو اس لیے استعمال نہ کیا جائے۔ دوسری یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو ٹچ موبائل ہے اس کو بالکل نہ رکھیں، اپنے اوپر گویا کہ ان دنوں میں حرام کر لیں، بس یہ منع ہے۔ ضرورت ہے چھوٹا موبائل رکھیں، جس سے کوئی گھر سے کوئی ضروری فون آتی ہے، آپ نے کاروباری کوئی لین دین ہے یا کوئی چیزیں تو وہ رکھ لیں۔ بہت بھی ضرورت پڑی تو چلو واٹس ایپ پہلے تو لائیں نہیں، کیونکہ جب لائیں گے تو انسان کھولتا ہی ہے۔ کئی چیزیں دیکھی گئی ہیں کہ اتنے مبارک اس میں بیٹھ کر اللہ کی توفیق سے بیٹھ کر اور جو ہے نا اپنے نفس کے چالوں میں آ کر وہ بڑے موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر تو عجیب و غریب چیزیں پھر ہوتی ہیں اس میں۔ اس چیز سے بچا جائے۔ باقی جو معتکف ہے اب یہ بیٹھے گا کب، چاہے عورت ہے یا مرد ہے، 20 روزہ، جب 20 رمضان مبارک کا جب روزہ ہوتا ہے تو اس کی غروب آفتاب سے پہلے جو ہے نا جب سورج نہیں ڈوبا تو اس سے پہلے جس بھائی کی نیت ہو 20 روزہ کو وہ بیٹھ جائے گا۔
اور بیٹھنے میں اپنے جو پردے ہیں یہ علماء نے مستحب لکھا ہے کہ چلو یہ دھیان اور یکسوئی کے لیے جیسے لگاتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ مسجد میں شور شرابہ یا اس قسم کی کوئی ایسی چیز نہ ہو جیسے آدمی باہر گھر میں کرتا ہے، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ دوسری بات یہ جو جیسے ہماری مسجد ہے، اس کا ایریا یہ وضو خانہ مسجد سے باہر ہے، تو جو معتکف بھائی ہے نا، اگر خدا نخواستہ کہیں مسجد میں ہوتی ہے، یہاں تو نہیں ہے، کہیں لائن لگی ہوتی ہے مثلا لیٹرینوں پہ، کہیں رش ہوتا ہے، تو یہ لائن میں نہ لگے، لائن میں لگے گا، دیر لگائے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ان کو چاہیے کہ اعتکاف والے بندے تو جانے پہچانے ہوتے ہیں نا، ان کو جگہ دیں، پہلے ہٹ جائیں، ان کو جگہ دیں اگر ایسی کوئی صورتحال ہو کسی مسجد میں۔ دوسری بات یہ کہ وہاں جا کر یہ صرف رفع حاجت اپنی جو اس کی ضرورت ہے وہ کر کے فوراً مسجد میں داخل ہو، یہ نہیں کہ وہاں شاور کھول کے وہاں نہانا شروع کر دیا، شیمپو لگانا اور صابن اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ کھڑا ہوا ہے، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا اس کا۔ جتنی دیر میں انسان وضو کرتا ہے، ابھی تو موسم ٹھنڈا ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے میرے خیال میں، چلو پھر بھی اگر انسان ہے کہ بھئی میں نہاتا ہوں تو اس میں جلدی جتنی وضو میں علماء نے لکھا ہے کہ وضو میں جتنی دیر لگتی ہے نا، اتنی دیر میں یہ فارغ ہو کے آ جائے۔ وضو خانے کی احتیاطیں بتاتا ہوں۔ اب یہ کھڑا ہوا ہے، مثلا 2-4 آدمی بیٹھے ہیں اور یہ مسواک لے کے کھڑا ہے، کبھی یوں دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی مسواک، اتنی دیر میں کھڑے اس نے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، یہ کھڑا نہ ہو دیکھے۔ اور وضو والوں کو بھی یہ چاہیے کہ اعتکاف والوں کے لیے جگہ چھوڑ دیں، ان کے مسائل نازک ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کافی دیر لگا رہا ہے وضو میں، ایک عام جو نارمل وقت لگتا ہے اس سے زیادہ جو ہے نا کئی دفعہ یہ چیزیں دہرا، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ دوسری بات ہے وہاں کھڑا ہونا فضول، مسجد کے ایریا سے جو باہر ہے، جو حد سے باہر ہے، وہاں کھڑا ہونا بھی اس سے بھی اس کا فضول کھڑا ہے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کسی سے بات کر رہا ہے، مسجد سے باہر نکل کر کس سے بات کر رہا ہے، اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، یہ بات بھی نہیں کرے گا۔ نماز جنازہ ہے کسی کا یا مریض کی کوئی چیز ہے، یہ وہاں نہیں جائے گا۔ البتہ کوئی بہت زیادہ کاروباری مسئلہ تو وہ بندہ آ کر مسجد میں اس کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہے، وہ بھی ضروری حد تک۔ تو باقی یہ چونکہ پابندی جب اتنی بڑی چیز ہے تو اس کی پابندیاں بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، تو خصوصاً یہ ذرا غلطیاں ہو جاتی ہیں وضو خانے میں جا کے، ہاں بھائی کیا حال ہے بھائی، ٹھیک ٹھاک، آپ کا اعتکاف، کسی نے پوچھ لیا کیسا جا رہا ہے، اس نے کہا یار ماشاءاللہ بڑا زبردست جا رہا ہے، تو اس کا اعتکاف گیا پھر۔ یہ کہہ رہا ہو، کوئی پوچھ رہا ہو نا وضو خانے میں کہ ماشاءاللہ بھائی آپ کا اعتکاف کیسے جا رہا ہے، اس نے کہا یار ماشاءاللہ بہترین، اور آپ کیسے ٹھیک ٹھاک ہیں، اس کا اعتکاف ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، ختم۔ تو یہ اس کے مسائل، اس کو یہ چاہیے اعتکاف والے کو دیکھے، کیونکہ یہ تو مسجد میں ہے نا، اس کو تو چاہیے وضو پہلے کرے، وہاں جانا ہے باتھ روم جانا ہے تو پہلے، یہ تو ہے ہی مسجد کا مقیم، مسجد اس کا گھر ہے، تو اس کو تو پہلے سے تیار ہونا چاہیے کہ جب آئیں تو یہ پہلے تیار ہو کے نفل پڑھ رہا ہو۔ اس کو کیا ضرورت ہے کہ جب لوگ آئیں تو اس وقت یہ اپنے آپ لائنوں میں کھڑا ہو اعتکاف خراب کروا دے، یا وضو خانے پہ رش ہے وہاں انتظار کر رہا ہے، کبھی یوں دیکھ رہا ہے، کبھی یوں دیکھ رہا ہے، کبھی کھجلا رہا ہے، کبھی، اس سے بھی ٹوٹ جائے گا۔ کسی چیز میں دیر اور بات بالکل نہیں کرنی، تو یہ ضروری مسائل ہیں۔ باقی اگر دوسری بات یہ ہے، اعتکاف بہت سی حدیثوں سے ثابت ہے، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر محلے میں کوئی بندہ بھی نہ بیٹھا تو پورا محلہ گناہ گار ہوگا۔ اب ہماری جو القریش مسجد کی جو صورتحال ہے نازک ہے بہت، پچھلے سال بھی نازک تھی، اس سال پھر میں نے ابھی پتہ کیا ہے نازک ہے، تو آپ نوجوان بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، حافظ صاحب بیٹھے ہیں، باقی بیٹھے ہیں، یہ کوئی ہمت کریں یار، یہ ہر سال یہ ہمیں تو ترقی ہونی چاہیے تھی، اب تو گرمیاں بھی نہیں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ترقی ہونی چاہیے تھی، دونوں سائڈیں فل ہونی چاہیے تھی، اس طرف بھی یہ پورا جو ہے نا یہاں بیٹھے ہوتے ہیں 4-5 آدمی، اس طرف بھی، لیکن صورتحال یہ ہے کہ کوئی تیار ہی نہیں ہے بیٹھنے کے لیے، یہ تو بڑی میں حیران ہو گیا۔ تو آپ تمام سے میری گزارش ہے، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، اس مسجد میں کم از کم 2-3 بندے تو بیٹھے نا۔ اب میں نے اتنے سارے آپ کو فضائل بھی سنا دیے، ٹھیک ہے جی، تو یہ فضائل ایک حدیث میں ہے کہ اس کی ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ستون توبہ ہے نا، وہ جو ایک انصاری ثابت ہے، حضرت ابو لبابہ انصاری، جن سے ایک تکسیر ہو گئی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا تھا، پھر جب اللہ کی طرف سے معافی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول دیا، تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر اس ستون کے آگے یا پیچھے لگایا جاتا تھا، یا چارپائی، بستر یا چارپائی آگے یا پیچھے لگائی جاتی تھی۔ تو دیکھیں یہ نسبت ہے بہت بڑی،
مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں حدیث سنا کان یعتکف العشر الاواخر حتی توفاہ اللہ، یعنی ہر سال آخری عشرے میں طواف فرماتے یہاں تک کہ اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، آخری وقت تک یہ عمل ان کا تھا، اسی پر عمل پیرا تھے۔ تو بڑی خوش نصیبی ہے یہ، ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے یہاں اعتکاف میں، ایک باہر کسی کو چیز تقسیم کر رہا ہے، اس کا جو اجر ملے گا اس کو بھی ملے گا، یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ وہاں ہے، وہ مشقت میں بھی ہے، جا رہا ہے آ رہا ہے، کوئی کبھی اس کا پسینہ بھی نکلے گا، مشقت بھی ہوگی، تکلیف بھی آئے گی، ناگواری بھی ہوگی، یہاں بیٹھے بیٹھے اس کو اجر مل رہا ہے۔ وہ مریض کی عیادت کے لیے جا رہا ہے، اور رمضان میں آپ ضربیں دیتے جائیں، 1 کا 70 ہے، وہ عیادت کے لیے اس نے گاڑی لی، موٹر سائیکل لی، کسی چیز پر گیا، وہاں گیا، عیادت کی، آیا، رش میں پھنسا، ادھر ادھر تکلیف ناگواری ہوئی، اس کو جو اجر ملا اعتکاف والے کو بھی اجر مل رہا ہے اسی کا، یہ بھی حدیث ہے۔ وہ بندہ جنازے میں شریک ہوا، مشقت دی، کندھا دیا جنازے کو، جنازہ پڑا، کندھا دیا، پسینے نکلے، سانس پھولا، گیا، جو اجر ملا وہ اس معتکف کو بھی مل رہا ہے۔ اس نے جا کے کسی کی ضرورت پوری کر دی، کوئی رہنمائی کر دی، کسی کو ڈاکٹر پاس لے گیا، کسی کی ضرورت پوری کر دی، کوئی بیمار تو اس کو دوائی لے کے دے دی، اس کو بھی اس کا اجر مل رہا ہے، یہ واضح حدیث ہے۔ یجرا لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلھا، ابن ماجہ کی روایت ہے، تمام بیٹھے بٹھائے اس کو اجر، اور جو سب سے بہترین، جو سب سے قیمتی اس کے لیے تحفہ ہے وہ لیلۃ القدر، شب قدر ہے، اس خوش نصیب کو ضرور ملے گی۔ مسجد میں پڑا ہوا ہے، مسجد میں اللہ کے در پہ پڑا ہوا ہے، یہ اللہ کی چوکھٹ پہ پڑا ہوا ہے کہ اللہ اس وقت نہیں جاؤں گا جب تک میری آپ دعائیں قبول نہ کر لیں، میری التجائیں نہ سن لیں، میری جو تمنائیں ہیں، جو آرزوئیں ہیں، جو جائز خواہشات ہیں وہ پوری نہ کر لیں، میں آپ کا دروازہ نہیں چھوڑوں گا، آپ کی چوکھٹ نہیں چھوڑوں گا، گویا کہ ایسے پڑا ہوا ہے۔ تو بھائی جب اتنے فضائل ہیں اور اتنی اس کی جو ہے نا اتنی قیمت ہے، اور کیا ہے آج کل، چلو گرمی میں ایک اور بات ہے، موسم کتنا بہترین ہے، کتنی، تو آپ مہربانی کریں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے بندوں ہر سال یہاں تعداد بڑھتی، لیکن وہ ہو یہ رہا ہے کہ کوئی ہر سال جو ہے نا وہ نیچے کی طرف جا رہے ہیں بجائے اوپر کے۔ تو آپ مہربانی کریں، عظمت صاحب ہیں، باقی بزرگ ہیں، کہ کوشش کریں اگر خود کوئی نہیں بیٹھ سکتا تو اپنی جگہ کسی بیٹے کو تیار کرے، بھائی کو تیار کرے، کم از کم 4-5 بندے تو ہوں، تو یہ ضرور کریں۔ یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں ان میں سے میں ان سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں، تو اس کے لیے ابھی کسی کے ذہن میں کوئی بات آئی ہے تو ہاتھ کھڑا کر دے کہ یار انشاءاللہ میرے دل میں آ گئی ہے انشاءاللہ، اور میں اعتکاف کے لیے تیار ہوں۔ محلے والوں میں سے کسی کے دل میں آیا تو ہاتھ کھڑا کر دے، میرا بھی دل خوش ہو جائے گا۔ ہاں بھائی بتائیں، ہے کوئی؟ خاموشی ہے ایک لمبی۔ تو بہرحال آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس چیز پہ ضرور عمل کریں اور اس کو سنجیدہ لیں، کیونکہ اس سے پھر پورا محلہ گناہ گار ہوگا۔ 1-2 بیٹھ جائیں گے تو سب سے، تو آپ پورے محلے والے زور لگائیں نا، 1-2 کو تیار کریں، 2-3 کو، آپ سب کی جان چھوٹ جائے گی، نہیں تو کسی کی بھی نہیں چھوٹے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر ہم عمل کرنے کی توفیق عطا۔ باقی یہ ہے کہ جو رمضان کی احتیاطیں ہیں وہ ہم رکھیں، دعائیں ہیں، اتنا بابرکت مہینہ، اتنا رحمت والا، بارش سے بھی زیادہ تیز اللہ کی رحمتیں اور جو ہے برکتیں اترتی ہیں، تجلیات، انوارات اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قلب کو یہ چیز محسوس کروائے کہ ہم اس کو محسوس کریں کہ کتنی بابرکت دن ہیں، کتنی بابرکت راتیں ہیں، کتنے یہ جمعے کا دن ہے، رمضان بھی ہے، پھر جمعہ بھی ہے، تو انشاءاللہ اس مبارک دن میں آپ نیت کر لیں کہ جو کچھ ہو چکا، آدھا رمضان گزر گیا، اب آگے جا کے احتیاط کریں گے، زبان کے ساتھ یعنی بولنے میں بھی احتیاط کریں گے، زبان کا بھی خیال کریں گے، کانوں کا بھی خیال کریں گے، ہاتھوں کا بھی خیال کریں گے، اپنی سوچوں کا بھی خیال کریں گے، اور رمضان کے روزوں کو قیمتی بنائیں گے جیسے کہ اس کی احتیاطیں ہیں۔ تو جب ہم اس کو قیمتی، اس کی قدر کریں گے تو پھر اللہ قدر کرنے والا کو بہت نواز دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد